بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایک شام ماضی کے محرابوں میں، جس کے مصنف ابن انشا ہیں۔ یہ سبق دراصل ان کے سفر نامے کا حصہ ہے، جس میں سفر شام اور خاص طور پر جامع مسجد دمشق، جسے جامع مسجد عمائد بھی کہا جاتا ہے اور وہ اسلام کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے، اس کا سفر بیان کیا گیا ہے اور ابن انشا کے مخصوص انداز میں طلباء کی دلچسپی کے لیے اس سبق کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سفر نامے کا جائزہ لینے سے پہلے سفر نامے کی تعریف دیکھتے ہیں۔ سفر نامہ، جیسے کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں بیرونی ادب، تلاش بینی، مہم جوئی یا قدرتی لکھائی اور رہنمائی کتب اور دوسرے ملکوں کے دورے شامل ہیں۔ سفر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مسافت طے کرنا۔ اس کو لکھنے کا مقصد قارئین کو اپنے تجربات اور واقعات سے آگاہی دینا ہے، عام انسان کے اندر دیار غیر کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا کرنا اور سفر کی داستان سنانا۔ اس کے علاوہ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات اور قوائف پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ فنی طور پر سفر نامہ بیانیہ ہے، یعنی اسے بیانیہ شکل میں تحریر کیا جاتا ہے۔ جو سفر نامہ نگار دوران سفر یا سفر کے اختتام پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات ورادت قلبی سے مرتب کرتا ہے۔ اردو کے کچھ مشہور سفر نامے یہ ہیں: 7 سمندر پار، لبیک، نظرنامہ، کسرا کی ہوائیں، اندلس میں اجنبی، وغیرہ وغیرہ۔ اور سفر نامے میں پہلا نام یوسف کمبل پوش صاحب کا آتا ہے، اور اس کے بعد اردو میں بے شمار سفر نامے تحریر کیے گئے، جس میں مختلف انداز میں سفر نامہ نگاروں نے اپنے اپنے تجربات کو بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، اور طویل ترین مسافت طے نہ کرنے والے افراد جو ہیں وہ ان سفر ناموں سے حظ اٹھا سکتے ہیں اور فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے تصور کی آنکھ سے اور دوسروں کے بیان کیے گئے سفر ناموں کے ذریعے دوسرے ملکوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سفر نامہ جامع مسجد دمشق کے بارے میں اور اس کے اطراف کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے، اور یہ مسجد شام کے قدیم شہر دمشق میں واقع ہے اور دنیا کے قدیم ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد چونکہ اموی خاندان نے رکھی تھی، اسی چیز کی وجہ سے اسے عمائد مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد کافی بڑی ہے۔ آئیے اس مسجد اور اس سے جڑی گئی شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار اسی مسجد کے اندر واقع ہے، جو کہ مسجد کے بالکل صحن میں نہیں بلکہ عین مسجد کے اندر واقع ہے، اور یہ مزار ایک اللہ کے برگزیدہ نبی کا ہے جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یہ مزار سبز رنگ کے گنبد سے سجا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے چاروں طرف ہر وقت کچھ نہ کچھ لوگ موجود رہتے ہیں۔ ابن انشا بھی یہاں پر کچھ دیر کے لیے انہوں نے اعتکاف کیا، اور پھر وہ مسجد کو جب دیکھنے میں مشغول ہوئے، چونکہ جب ابن انشا نے یہ سفر کیا تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا، اور مسجد میں جگہ جگہ پر وعظ کیا جا رہا تھا۔ اسلام کی عظمت ماضی کے قصے کے ساتھ ساتھ رمضان کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے تھے، اور جو لوگ ہیں وہ ایک واعظ کی باتیں سنتے ہوئے دوسرے واعظ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ صاحب مزار کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ مزار جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سبز رنگ کا گنبد ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ یحییٰ کی معنی ہے زندہ ہونا یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہی یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، اور وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے گئے اور اللہ کے وعدے کے مطابق ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں تھے۔ آپ کا مزار جامع مسجد کے اندر واقع ہے۔ اسی مسجد کے باہر جب آئیں تو مشرقی مینارہ نظر آتا ہے۔ اس مشرقی مینارے کے بارے میں ابن انشا نے اپنے سفر نامے میں بھی لکھا ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے کہ اس مشرقی مینارے پر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قرآنی نبی ہیں۔ مسلمان ان کو اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور وہ مخلوق
خدا کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث کیے گئے، ایک مدت تک زمین پر رہے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عامل ہوں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وصال فرما کر مدینہ منورہ میں مدفون ہو جائیں گے۔ اور آپ کے بارے میں، آپ کا اس مسجد سے یہی تعلق ہے کہ آپ کے بارے میں ایک روایت کی گئی ہے کہ آپ کا نزول اس مسجد میں کے مشرقی مینارے پر قرب قیامت میں ہوگا۔ ابن انشا جب مسجد سے باہر نکلے تو برآمدے میں لمبی قطاروں کے ساتھ انہیں طلباء کے کمرے نظر آئے اور ساتھ ہی امام غزالی کا مکتب بھی تھا۔ ابن انشا اپنے گائیڈ جس کا نام سلیمان تھا اور اس کی لمبی ناک ہونے کی وجہ سے ابن انشا نے اپنی پرمزاح طبیعت کے باعث اس کا نام میاں ہدہد رکھ چھوڑا تھا۔ اس سے امام غزالی کے مکتب کا نشان پوچھنا چاہا، لیکن انہیں بعد میں اس بات کا خیال آیا کہ وہ تاریخ پڑھا ہوا انسان کہاں ہوگا، اس کا کام تو صرف مسافروں کو بس اڈے سے گھیر گھار کر لانا اور انہیں اس مسجد کی سیر کروانا تھا۔ خیر، امام غزالی کے مکتب کے بارے میں ابن انشا نے سفر نامے میں تو کچھ نہیں لکھا، لیکن چونکہ امام غزالی کا تعلق جامعہ مسجد دمشق کے ساتھ تھا اور یہ مکتب بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، تو آئیے ہم ذرا اس مکتب کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں۔ ابو حامد غزالی اسلام کے مشہور مفکر اور متکلم تھے۔ جامعہ اموی کے غربی مینار پر چڑھ کر دروازہ بند کر لیتے اور تمام دن مراقبہ اور ذکر و شغل کیا کرتے تھے۔ متصل 2 برس تک آپ نے دمشق میں قیام کیا، اگرچہ زیادہ اوقات تو آپ مجاہدے اور مراقبے کی شکل میں ہی گزارتے تھے، تاہم علمی اشغال کو بھی آپ نے کبھی ترک نہیں کیا۔ جامعہ مسجد دمشق میں جو مسجد تھی وہ دراصل ایک یونیورسٹی کی طرح ہی تھی، اور اس کے غربی جانب جو زاویہ تھا وہاں بیٹھ کر آپ درس دیا کرتے تھے، اور آپ کے درس میں کئی افراد اور کئی طلباء جو ہیں وہ آپ کا درس سننے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ ابن انشا نے بھی اسی مکتب کی طرف ہی اشارہ اس سفر نامے میں کیا ہے۔ ایک دوسرے کمرے میں ابن انشا نے دیکھا تو وہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کا قبہ انہیں نظر آیا، اور آپ جب وہاں پر گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ ابن انشا کافی جذباتی ہو گئے اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعریف کی، جو کہ صلیبی جنگوں کے اندر نہایت جان فشانی اور بہادری کے ساتھ انہوں نے دشمن کو خاک و خون میں ملا دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ کی بہادری کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن اخلاق کے قصے بھی بہت مشہور ہوئے۔ ابن انشا ان کی قبر پر کھڑے ہوئے اور دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ ان جیسا کوئی اور انسان اس دنیا میں موجود نہیں، کاش ان جیسا کوئی بہادر جنگجو موجود ہوتا جو فلسطین اور شام کے مہاجرین کی تکالیف کو دور کرتا اور ان کے لیے اسی طریقے سے آسانیاں پیدا کرتا جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں بھی مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر بھی حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 1187 میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل کی اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا تھا۔ آپ کی قبر مبارک اسی جامعہ مسجد دمشق کے اندر واقع ہے۔ جیسے ہی اس سفر نامے کا آغاز ہوتا ہے، ابن انشا کو شیخ سعدی کی آواز وہیں پہ سنائی دیتی ہے۔ شیخ سعدی آج سے کئی صدیاں پہلے اس جامعہ مسجد کا سفر کر چکے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنی کئی حکایات میں بیان بھی کیا ہے۔ آپ تعلیم کی غرض سے وہاں پر گئے اور شیخ سعدی جو ہیں ان کی زندگی کے حالات کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی تقریباً آج سے 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ اپنی جوانی میں سعدی نے غریبی اور سخت مشکلات کا سامنا کیا اور بہتر تعلیم کے لیے آپ نے اپنے آبائی شہر کو خیر آباد کہا اور بغداد تشریف لے گئے۔
آپ نے المدرسہ النظامیہ میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکمت، تاریخ، عربی ادب اور اسلامی الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی شیرازی نے جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کئی ملکوں کی سیاحت کی، جن میں شام، مصر، عراق اور انطولیہ شامل ہیں۔ یہاں بڑے بڑے شہروں کی زیارت کی، گاہکوں سے بھرے پررونق بازار دیکھے اور اعلیٰ درجہ کے فنون لطیفہ کے نمونوں سے محظوظ ہوئے اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں کی۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہوئیں۔ آپ کی پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے، جبکہ بوستان نظم کی شکل میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز، ایران میں انتقال فرمایا اور آپ نے اپنے کئی حکایات میں جامع مسجد دمشق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن انشا جیسے اس مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر انہیں شیخ سعدی کی آواز اور ان کی یاد نے اپنے حصار میں لے لیا۔ جامع مسجد دمشق کے بالکل وسط میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار واقع ہے، جو کہ مسجد کے صحن میں نہیں بلکہ مسجد کے درمیان واقع ہے۔ آئیے اس مزار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن انشا نے میاں حدود کو وہیں سے الوداع کہا اور خود اس مسجد سے باہر متصل سوق حمیدیہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ سوق حمیدیہ کا شمار بھی قدیم ترین بازاروں میں سے ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ سوق عربی زبان میں بازار کو کہا جاتا ہے۔ ابن انشا کو وہاں سے کوئی سامان نہیں خریدنا تھا، بلکہ وہ تو اس شہر کے در و دیوار سے باتیں کرنے اور تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اس مسجد کے اندر اس وقت شام کا وقت تھا اور روزے دار اپنی دکانیں سمیٹ رہے تھے، اور ابن انشا نے یہاں پر مسجد کی پرانی محرابوں کو دیکھا، جو کہ انہیں زمانہ قدیم کی سیر کے لیے لے کر گئیں۔ یہاں پر ایک مدرسہ بھی واقع ہے جس کا نام مدرسہ ناصریہ ہے، اور اس کی بنیاد صلاح الدین ایوبی کے بھائی ناصر الدین نے رکھی تھی۔ اور یہ جو بازار ہے یہ ایک مشہور بازار ہے اور مرکزی بازار میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جامع مسجد کی قدیم ترین دیواروں کی حدود میں واقع ہے کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا ایک سرا جامع مسجد دمشق سے ملتا ہے۔ یہ 2000 سال سے زیادہ قدیم ہے، اور تاریخی طور پر اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ وہ بازار ہے جہاں پر کربلا کا لوٹا پٹا قافلہ، جس میں علی بن حسین زین العابدین اور زینب بنت علی شامل تھے، اور اہل بیت کی خواتین کو گزار کر یہیں پر یزید بن معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ سفر نامے کا تعارف اور مرکزی خیال۔ اپنے سفر نامے میں ابن انشا نے دمشق کے حوالے سے مختلف مقامات کی سیر کا حال بیان کیا ہے۔ ان میں کوچہ و بازار، مقبرے، مساجد اور تاریخی مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ اس سفر نامے کے ذریعے انہوں نے قارئین کو یہ بتایا ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا، کتنا عظیم تھا اور کس قدر جاہ و حشمت سے بھرا ہوا تھا، کس قدر بہادری اور شجاعت کے کارناموں سے پر تھا۔ انہوں نے اس طرف بھی نشاندہی کی ہے کہ اس وقت میں اور اب میں کتنا فرق ہو گیا ہے، اور مسلمان کس قدر پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس سفر نامے کے مصنف ابن انشا ہیں۔ ابن انشا معروف مزاح نگار، شاعر اور سفر نامہ نگار تھے، اور آپ کا اصلی نام شیر محمد خان ہے، اور آپ کا تخلص انشا تھا۔ آپ صرف مزاح نگار ہی نہیں بلکہ ایک مقبول شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری اردو ادب میں خاص مقام اور مرتبہ رکھتی ہے۔ شیر محمد خان کو ابن انشا کے نام سے ہی شہرت حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں ان کے اصل نام معروف نہیں ہے۔ آپ 1927 کو جالندھر کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1946 میں جامعہ پنجاب سے BA اور 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA کیا۔ 1962 میں نیشنل بک کونسل کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ابن انشا کو بک ڈیولپمنٹ پروگرام کے وائس چیئرمین اور ایشین کوئبل کمیشن پروگرام اور ٹوکیو کی مرکزی مجلس ادارت کے رکن بھی تھے۔ آپ نے روزنامہ جنگ کراچی، روزنامہ امروز لاہور کے 7 روزہ ایڈیشنز اور 7 روزہ اخبار میں بھی کام کیا، اور آپ نے کالم نگار کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی۔ آپ کے سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور نگری نگری پھرا مسافر شامل ہیں۔ ابن انشا کی سفر ناموں کی خصوصیات: آپ کی پیروڈی کا انداز منفرد ہے۔ آپ کے سفر نامے آپ کی معلومات کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔
آپ نے اپنے سفر ناموں کے لیے غیر ملکی زبانوں سے بھی استفادہ یعنی کہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ آپ واقعات سے مزاح پیدا کرتے ہیں اور آپ کے مزاح کا انداز جداگانہ ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔